قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ فرانس کا بھارت کے ساتھ بڑا دھوکہ، مودی سرکار نے فرانس کے خلاف بڑا اقدام اٹھا لیا۔ بھارت فرانس کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ فرانس رافیل طیاروں کے متعلق معاہدے سے مکر گیا۔ بھارت کے 59,000 کروڑ ڈوب گئے۔ پورا بھارت سوگ میں چلا گیا۔ فرانس کی وعدہ خلافی پر نریندر مودی پاگل ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی پر کانگریس بھارتی حکومت پر چڑھ دوڑی۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ فرانس کو قابو کرنے کے لیے مودی نے کون سا کارڈ کھیلا ہے اور اس کے کیا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس کارڈ سے کیوں ناراض ہے؟ ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، رافیل طیارے ملنے پر بھارت میں جشن کا سماں تو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، لیکن جب بھارت کو پتا چلا کہ فرانس نے تو ان کو چونا لگا دیا، فرانس کے گن گانے والا بھارتی میڈیا پاگل ہو گیا۔ رافیل طیاروں کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ ان طیاروں کا پاکستانی خود ساختہ JF تھنڈر 17 سے موازنہ، رافیل طیاروں کا کبوتروں سے ڈرنا، بھارتی پائلٹس کا رافیل طیاروں کو اڑانے کا طریقہ نہ آنا اور پاکستانی پائلٹس کا رافیل طیارے اڑانے میں ماہر ہونا، فرانس کا پرانے طیارے بھارت کو تھما دینا، رافیل طیاروں کو مہنگے داموں خریدنے پر اپوزیشن کی مودی حکومت پر تنقید، اور اب بھارت کا فرانس پر رافیل طیاروں کے حوالے سے وعدہ خلافی کا الزام۔ یعنی جب سے بھارت نے فرانس سے رافیل خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، تب سے لے کر اب تک رافیل طیارے مودی کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ پوری دنیا اور خاص کر پاکستان اور بھارت میں ان طیاروں پر بحث کی جا رہی ہے۔ ان پر اتنی زیادہ باتیں ہوئیں کہ اب یہ طیارے متنازع ہو گئے ہیں، اور نریندر مودی حکومت نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ رافیل طیاروں کے حوالے سے فرانس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر وہ پورا نہیں اترے۔ دوستو، مودی حکومت کو آئے روز کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے۔ جب پاکستان کے ساتھ اس کا پنگا اور اس کے MiG-20 گرائے گئے اور اس کا پائلٹ گرفتار ہوا، تب بھی مودی کو بھارت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ چین کے ساتھ اس نے لداخ پر معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر چینی فوج نے بھارتی فوج کی خوب بینڈ بجائی۔ ادھر بارڈر پر بھارتی فوج چینی فوج سے تاریخی ہزیمت کا شکار ہو رہی ہے۔ ادھر بھارت میں مودی اپوزیشن کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے کام میں رکاوٹ ڈالنے پر ایمنسٹی نے بھارت میں اپنے دفاتر تک بند کر دیے ہیں، جس پر مودی کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کسانوں کے لیے متنازع بل پاس کرنا، کشمیر میں آرٹیکل 370 کا نفاذ ہو یا بابری مسجد کو شہید کرنے والے ملزمان کو کھلا چھوڑنا، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس میں گجراتی قصاب کی بھارت کے اندر اور بھارت کے باہر عزت افزائی نہ کی گئی ہو۔ مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں اور جنگی جنون کی ساری دنیا ناقد رہی ہے۔ رافیل طیاروں کی خریداری پر بھی کانگریس نے مودی پر کرپشن کا الزام لگا دیا۔ دوستو، خیال رہے سن 2010 میں UPA حکومت نے رافیل جنگی جیٹ خریدنے کے عمل کو شروع کیا تھا۔ 2012 سے 2015 تک انڈیا اور فرانس کے درمیان بات چیت چلتی رہی۔ اسی دوران 2014 میں UPA کی جگہ مودی سرکار نے اقتدار سنبھالا اور ستمبر 2016 میں رافیل معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 36 طیارے خریدنے کی ڈیل ہوئی، جس کی قیمت تقریباً 59,000 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ اس ڈیل پر کانگریس پارٹی نے سوال اٹھائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ UPA کی حکومت کے دوران ایک رافیل جیٹ کی قیمت تقریباً 60 کروڑ روپے طے پائی تھی، لیکن مودی حکومت نے اسے مہنگے داموں خریدا ہے۔ کانگریس پارٹی نے اس بارے میں پریس کانفرنس کی اور سوال پوچھا۔ ایک رافیل طیارے کی قیمت 526 کروڑ تھی، مگر مودی سرکار نے ایک رافیل 1570 کروڑ میں خریدا، یعنی قریب 3 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کا جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوستو، انڈیا کے آڈیٹر اینڈ کنٹرولر جنرل کی طرف سے پارلیمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ فائٹر جیٹ رافیل بنانے والی کمپنی نے انڈیا کے ساتھ دفاعی سودے کے تحت
جن آف سیٹ ذمہ داریوں کو نبھانے کی بات کی تھی انہیں پورا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اب تک انڈیا کو کسی اعلیٰ سطحی تکنیک کی پیشکش کی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت بڑے دفاعی سودوں میں آف سیٹ معاہدوں کی مجبوری کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کی آف سیٹ پالیسی کے تحت دفاعی سامان بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں کو انڈیا کی جانب سے کل خرید کا کم سے کم 30% انڈیا میں ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ دفاعی معاہدے میں آف سیٹ شک کی وجہ سے انڈیا کو دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے زیادہ رقم ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ دفاعی خریداری کے عمل میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کو لیز پر حاصل کرنے کا آپشن کھل گیا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد لڑاکا ہیلی کاپٹر، فوجی ٹرانسپورٹ، طیارہ، بحری جہاز اندرون ملک اور بیرون ملک سے معاہدوں کے تحت حاصل کرنے کی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ بڑے دفاعی سودوں میں آف سیٹ معاہدوں کی مجبوری کو بھی عملی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آف سیٹ شک ہے کیا اور اب اسے کیوں ختم کیا جا رہا ہے، تو آپ کو بتاتے جائیں کہ جب بھی انڈیا دفاع سے متعلق فوجی ساز و سامان کسی غیر ملکی کمپنی سے خریدتا ہے تو اس کی خریداری غیر ملکی زر مبادلہ میں ہوتی ہے۔ ایسے میں انڈیا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنی کثیر رقم کو ساز و سامان خریدنے میں لگا رہا ہے اس کا کچھ حصہ غیر ملکی کمپنی انڈیا میں خرچ کرے۔ کسی بھی دفاعی سودے میں اس طرح کے معاہدے کو آف سیٹ شک کہا جاتا ہے۔ غیر ملکی کمپنیاں انڈیا میں چھوٹے پرزے خرید کر یا تحقیق اور ترقیاتی مراکز قائم کر کے یہ وعدہ پورا کر سکتی ہیں۔ اصولی طور پر دفاعی، داخلی سلامتی اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب انڈیا کے آڈیٹر اینڈ کنٹرولر جنرل کی رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرانس کی دفاعی کمپنی نے اب تک اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ CAG نے اپنے بیان میں کہا کہ رافیل بیچنے والی غیر ملکی کمپنیوں نے مرکزی سپلائی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کئی آف سیٹ وعدے تو کیے، لیکن بعد میں جو انہیں پورا کرنے کے بارے میں سنجیدہ نظر نہیں آئے۔ CAG نے کہا کہ اسے غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے انڈین صنعتوں کو ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا ایک بھی کیس نہیں ملا۔ اب اس بیان کے بعد مودی حکومت کو ایک بار پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنی ٹیکنالوجی کے متعلق کسی بھی ملک کو کچھ نہیں بتاتی۔ اگر وہ اپنی ٹیکنالوجی کو کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو پھر وہی ملک اس کا کمپیٹیٹر بن جائے گا۔ اسی وجہ سے رافیل بنانے والی کمپنی نے بھی انڈیا کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر نہیں کی اور نہ انڈیا میں آف سیٹ معاہدے کے تحت 30% بھارت میں خرچ کیا۔ نریندر مودی دفاعی شعبے میں آتم نربھر بھارت یعنی خود کفیل انڈیا یا خود انحصاری کا نعرہ بلند کرتے آئے ہیں۔ اب انہیں اس پر خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رافیل طیارے کس طرح خود ساختہ پاکستانی F-17 تھنڈر سے کمتر ہے۔ اس حوالے سے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف کا کہنا تھا کہ بھارت کو ملنے والے فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں کا پاکستان F-17 تھنڈر سے کوئی مقابلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رافیل طیارے 4th جنریشن کے ہیں اور ان میں ایسی کوئی خوبی نہیں جو بھارت کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو۔ دوسری جانب پاکستان کے F-17 تھنڈر طیارے کو 4.5 جنریشن کا کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے ایئر شوز میں اس کو ریٹنگ نمبر ملتے آئے ہیں۔ شاہد لطیف کا کہنا تھا کہ اگر F-17 تھنڈر کے مقابلے میں رافیل طیارے کوئی لے کر آئے تو ان کا بھی ابھی نندن جیسا حال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رافیل طیارے یورپی ساختہ ہیں جبکہ F-17 پاکستان نے خود بنائے ہیں۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر اپنی ضرورت کے حساب سے یہ طیارے اور بھی زیادہ بنا سکتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔